میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، وہ مہینہ عن قریب آنے والا ہے جس کا ہر مسلمان کو پورے سال انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، وہ مہینہ جو رحمت بھرا ہے، برکت بھرا ہے۔ جی ہاں، وہ مہینہ آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ شیطان بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہوں گے، اور جو نہیں پہنچے آپ بھی جان لیجئے۔ جی ہاں، الحمدللہ عن قریب ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبھی کو پیشگی ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اس ماہ رمضان کو ہم نے زندگی میں جتنے رمضان پہلے گزارے اس سے زیادہ بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ بس یہی نیت، یہی عزم کروانے کے لیے یہ نیا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے رمضان کیسے گزارے۔ آئیے آپ نیت کریں کہ یہ ایپیسوڈ بھی اور آگے کے سارے ایپیسوڈز انشاءاللہ الکریم ہم توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ ماہ رمضان بہت اسپیشل گزارنا ہے، بہت خاص انداز میں گزارنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں اب ملنے والا ہے، اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ مل جائے۔ اگر یہ ماہ رمضان مل گیا، آئندہ یہ رمضان ہمیں زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ رمضان ہمیں یہ سمجھ کے گزارنا ہے کہ میری زندگی کا ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو۔ تو آئیے آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان ہمیں بہت اچھے سے گزارنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس پروگرام کو دیکھ کر، سن کر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم آپ کو ایک پیکج دینے والے ہیں، ایک اسکیڈول دینے والے ہیں کہ جس کو آپ اسکیڈول کر کے ماہ رمضان کو بہت اچھا گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ پروگرام دیکھیں گے تو ذہن بھی بنے گا، آپ نیتیں بھی کریں گے، اور ہاں، نیتیں ہم تک پہنچاتے بھی رہیے گا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم ایک خاص مہمان بھی ہوں گے، اسپیشل گیسٹ بھی ہوں گے، جن کا نام ہے پیارے پیارے سونے سونے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر عطاری صاحب۔ آئیے آپ ان کی زیارت بھی کیجئے، اور ان کو پروگرام میں ہم ویلکم بھی کہتے ہیں۔ حضور خوش آمدید، ویلکم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، آپ کو بھی ماہ رمضان کی پیشگی مبارکباد۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے، سنیں گے رمضان کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب گھر پہ کوئی عزیز مہمان آتا ہے نا، ہمارا کوئی گہرا دوست آتا ہے نا، جتنا گہرا دوست ہوتا ہے، جتنا خاص مہمان ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اچھی اچھی ڈشیں ہم بنوانے کی جناب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کی خواہش بھی اس سے پوچھ لیتے ہیں، بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان تو پھر ماہ رمضان ہے۔ جب ہم ایک عزیز مہمان کا استقبال اچھے انداز میں کرتے ہیں تو ماہ رمضان جو سارے مہینوں سے افضل ہے، اس کا استقبال کیوں نہ کریں، اور ہم کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ کریں کہ اس کا استقبال تو بزرگوں نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن کیسے کیا، یہی آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ میں بلا تاخیر چلوں گا ہمارے پیارے مہمان، ہمارے گیسٹ کی طرف، حاجی شبیر عطاری صاحب کی طرف۔ حضور، یہ آخر مہینہ اتنا اسپیشل کیوں، اتنا خاص کیوں، ہم کیوں اس کا استقبال کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس میں نفل کا ثواب
فرض کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، جس کو نہیں بولتے اسکیم، خاص اسپیشل اسکیم آنے والی ہے. کیا بات ہے، خاص آفر. ہاں آفر جو ہوتی ہے نا، جیسے دنیا میں کوئی تہوار آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابھی کوئی چیز خریدنی، ابھی مت خریدو، تھوڑے ٹائم کے بعد خریدنا، ایک اسکیم آنے والی ہے، اس میں یہ آئٹم ہے نا اتنے کی مل جائے گی. تو یہ تو اچھا، وہ اسکیم جو ہوتی ہے نا چند گھنٹے چند دن کی ہوتی ہے، مگر یہ تو پورے کے پورا مہینہ اسپیشل آفر ہے. کیا بات ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، سبحان اللہ. اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ ایسا مہمان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. جیسا کہ آپ مہمان اور سجانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو ایک رمضان ختم ہوتا ہے، تب سے لے کر آئندہ رمضان تک جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام جو تھے نا وہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، کیونکہ وہ نیکیوں کے حریص تھے. اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. تو صحابہ کرام سے بڑھ کر تو حریص کون ہوگا نیکیوں کا. تو صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ شعبان کا مہینہ آتا، چاند نظر آتا تو یہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے جی، اور جو قیدی وغیرہ ہوتے جس کو رہا کرنا ہوتا، حد قائم کرنی ہوتی، سارے معاملات سے فارغ ہوتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تھا یہ اعتکاف کے لیے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جایا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے تیاری کی. وہ مبارک مہینہ الحمدللہ ہمیں بھی نصیب ہونے والا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی نیکیوں کا اجر بڑھ جا رہا ہے. وہ بولتے ہیں کہ دھماکہ آفر ہے، تو کہ بندہ بس آئے، خوب نیکیاں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنی بخشش کروائیں، اللہ سے معافی مانگے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا کچھ ہے اس مہینے میں، اتنا کچھ ہے اس مہینے میں کہ ایک ایک چیز کو بندہ وہ بولتے ہیں نا شمار کرتے جائیں اور استقبال کے لیے تیار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی آنے والا ہے. اچھا آفر میں بھی پھر کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جناب یہ ہے تو اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آگے کے لیے یہ بھی بچت ہے، آگے کے لیے یہ بھی بچت ہے. اس میں تو جناب صرف دنیاوی بچت ہی نہیں بلکہ جنت کی جناب خوشخبریاں بھی ہیں. بہت کچھ انشاءاللہ الکریم آپ آگے جو ہے وہ سماعت کریں گے. اچھا حضور یہ بھی تو ہے نا کہ ایک چیز کہ قرآن کریم جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا. تو یہ بھی تو ایک استقبال کا سبب بن سکتا ہے نا. زبردست. جس کے بارے میں تو اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں خود ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے. کیا بات ہے. ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے، ابھی رمضان آیا نہیں ہے، تو جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں. کیا پیاری بات فرمائی جا رہی ہے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. کیا پیارا جملہ ہے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بولو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. سبحان اللہ. تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ ماشاء اللہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اترا، نازل ہوا. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی تو ہر گھڑی جو ہے نا رحمت بھری ہے. میرا امیر علیہ سنت کا کلام سناؤں میں آپ کو. کیا بات ہے. بالکل. اس حوالے سے امیر علیہ سنت یعنی وہ نیکوں کو جو ہے نا نیکیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور یہ مہینہ تو اس کا تو کہتے ہیں نا لمحہ لمحہ نیکیوں بھرا ہے. بلکہ نیکیوں میں بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت کا ایک کلام سناتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کلام سنیے. ماشاء اللہ. مرحبا صد مرحبا پھر
آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تجھ پہ سب سے جو رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ سب سے جو رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نیکیاں قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، روزداروں چوم چاچو کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، سبحان اللہ، ان قریب رمضان آنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، واقعی رمضان کا نام سونے نا بندے کے چہرے پر خوشی آنی چاہیے، بعضوں کو ہوتا ہے جیسے نا وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، جیسے نہیں 11 مہینے کے نام چلتے ہیں ویسے اس کا بھی چل رہا ہوتا ہے، اب ویپاری ہوتا ہے نا اس کو ہوتا ہے جیسے سیزن آتے ہیں نا تو چہرے پر رمک دمک آ جاتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جب نیکیوں کی سیزن والا مہینہ آتا ہے تو ویسے چہرہ چمک اٹھتا ہے، اب امیر علیہ سنت کو دیکھیں، کیا بات ہے، جب بھی رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے نا چہرہ
کہتے ہیں نا چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے, خوشی سے کہتے ہیں نا رمضان آنے والا ہے. بلکہ رمضان جب ہوتا ہے تب تو خوب عبادت کرتے ہیں, جاتا ہے تو اس کا غم بھی بہت ہوتا ہے, کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے. اور جیسے رمضان رخصت ہوتا ہے اب دعا پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اللہ خیر اور عافیت سے ہمیں پھر سے رمضان سے ملا دیں. تو یہ ایک نیکوں کا انداز ہوا کرتا ہے کہ وہ نیکیوں والے مہینے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. پورے سال عجل عجل یا رمضان, ہاں جلدی جلدی یا رمضان, یہ پورا جو سلسلہ ہے سبحان اللہ, یہ یقیناً امیر اہل سنت کا ایک یوں سمجھیے کہ اس دور میں ایک خاصہ بھی ہے. اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ اس رمضان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والہانہ محبت کی ہے, صحابہ اکرام نے محبت کی ہے, تو ہم کیوں نہ کریں سبحان اللہ. وہ بھی آپ جانیں گے سنیں گے کہ کس طرح محبت کی ہے حضور. اور بھی رمضان سے محبت یا استقبال کی کچھ برکتیں, کچھ فضیلتیں کیا ملنا ہے, کیا نہیں ملنا ہے؟ کیا بات ہے, اسی میں تو آپ نے پورا جواب دے دیا. اب آپ پوچھ رہے کیا ملنا ہے, میں کہوں گا کیا نہیں ملنا ہے. اس میں سارا ہی کہتے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں. روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت, سبحان اللہ. یعنی روزہ دار روزہ رکھ کر سو بھی گیا نا تو بھی اس کی کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن نیکیوں کی جاری و ساری ہے, اس کی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. تو اس میں تو کیا نہیں ملتا یہ بندہ غور کرے. کیا بات ہے. اور جو خطبات کی طرف اگر ہم چلیں ہیں کہ جیسے کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی رمضان سے پہلے اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کی انہی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی انداز پہ عمل کر رہے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے صحابہ اکرام کو خطبے ارشاد فرماتے تھے نا, خطبے دیا کرتے تھے, گفتگو فرماتے تھے, منبر نور بار پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کو جو ہے وہ آپ فرماتے. صحابہ اکرام کا بھی انداز رہا. تو کیا تھا رمضان سے پہلے وہ نصیحت آموز خطبے کا معاملہ اور انداز؟ آئیے رمضان سے پہلے یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک کہ رمضان سے پہلے رمضان کیا ہے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. کیا بات ہے سبحان. جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام میں جنہوں نے سب سے بڑی عمر شریف پائی, جی وہ صحابی محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. وہ خطبہ بھی کتنا پیارا کہ صحابہ کرام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ خطبے کا عالم کیا ہوگا. وہ کون سا شعر پڑھتے ہیں نا, ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہے. تو کیسا پیارا خطبہ ہوگا. کیا خطبہ ارشاد فرمایا, ایف جی این چینل کے ناظرین سنیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا. سبحان اللہ. وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. واہ واہ واہ. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے. سبحان اللہ. اور اس کی رات میں قیام سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا, اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے. سبحان اللہ. اور صبر کا ثواب جنت ہے. واہ واہ. اور یہ مہینہ معاسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے. اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. کیا بات ہے. روزے میں برکت کا مہینہ ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے, اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو, یعنی روزہ دار کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی, اس کو بھی ویسا ہی ثواب مل جائے گا جو افطار کروائے. سبحان اللہ. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سنی ہے ندیم بھائی, صحابہ کرام نے بہت ہیلپ کی ہماری. اب اس طرح کی جب بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے مسائل وہ سوال پوچھ کر حل کر دیتے تھے. ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام نے
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائیں. یہ سوال آتا صحیح کہ بھئی یہ تو بڑی بڑی ڈیشیں جو بنوائیں گے, اچھے اچھے کھانے کھلوائیں گے, ان کو ثواب ملتا ہوگا, تو بڑا مسئلہ ہمارا تو حل کر دیا. تو ہر کوئی تو اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ ہے یا ایک کھجور اچھا یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے, کیا بات, اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا سبحان اللہ, کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا واہ واہ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ, یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول سٹارٹنگ کے 10 دن واہ رحمت ہے, سبحان اللہ, اور اوسط یعنی درمیان کے 10 دن مغفرت ہے, واہ واہ اور آخر کے یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر, اس وقت غلام تھے, اس وقت نوکر یا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے, جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے, اللہ پاک اسے بخش دے گا سبحان اللہ, اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ. اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. کیا بات, FJN چینل کے ناظرین ابھی سے نیت کر لیجئے, سبحان اللہ, ہے نا, کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. واہ, اور ایک روایت میں کہ بندے کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ, تو سبحان 4 باتوں کی کثرت کرنے کا فرمایا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو, ان میں سے 2 ایسی ہے جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے, سبحان اللہ, اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. نمبر 2, جو پہلے والی 2 باتیں ہیں اس میں سے نمبر 1, پس 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, سبحان اللہ, اور نمبر 2 استغفار کرنا. واہ واہ واہ, جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہے نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا, اور نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری باتیں ایک خطبے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اسی لیے کہا جاتا نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی جو ہے نا معجزہ ہے, بالکل جامع الکلام کلام. ماشاءاللہ نے چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بڑی باتیں نا حضور, وہ موتی سے موتی پیرو کر کے تسبیح دے دینا, کیا ایسا لگا کہ پورا کے پورا ایک ایسا پیکیج دے دیا ہے جس میں رمضان کی فضیلت, اہمیت, عبادت, یہ سارا خطبے میں ہو گیا ہے. شاید ہم جیسا کوئی بیان کرنے جاتا تو کہتا کہ یہ کرو وہ کرو, اتنا لمبا چوڑا, چونکہ چنانچہ بھی آتے ماشاءاللہ تھوڑی کم الفاظوں میں اتنا بڑا خطبہ, اتنی ساری چیزیں آ جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری پیاری باتیں اگر یہ خطبے سے بندہ اگر حاصل کرنے کی کوشش کریں جی, کہ ایک تو نفل کا ثواب فرض کے برابر, کتنی بڑی یار یہ فضیلت ہے ندیم بھائی. بندہ سوچے تو صحیح کہ میں رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھوں نا تو فرض کے برابر ثواب. سبحان اللہ. اور فرض نماز, جیسے روزہ بھی فرض ہے, نماز جو فرض ہے وہ بندہ جب ادا کرے اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب. کیا بات ہے, کتنی بڑی فضیلت ہوگی, چھوٹی بات تو ہے نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے, اور صبر کا ثواب جنت ہے. سبحان اللہ. اور واقعی روزہ دار کو تو قدم قدم پر صبر کرنے کا موقع ملتا ہے, تو واقعی صبر کرے گا تو انشاءاللہ جنت بھی پالے گا بندہ. یہ بھی ہمیں ایک مفہوم یہ لے کہ یہ آزمائش والا یوں مہینہ ہے کہ بعض اوقات مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہے, تکلیفیں آتی ہے, بندہ روٹین سے ہٹ جاتا ہے, سحری میں اٹھنا ہے, ہر ایک کی اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی, پہلے اٹھنا ہے. اچھا, پھر یہ صبر تو مجھے لگتا ہے کہ خاص اسلامی بہنیں اگر اس کو لیں, پہلے اٹھنا ہے, کھانا بنانا ہے, کھانا کھلانا ہے, دسترخوان سمیٹنا ہے, تو مطلب یہ کہ سب بھی اپنا ذہن بنا کے رکھے. یعنی ایک خطبے کی یہ لائن وہاں موجودین میں سے کتنوں کے لیے ایک سبق بنی ہوں گی کہ سب صبر کرو. واقعی بہت بڑی رہنمائی ہے. اور واقعی روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا, شروع میں تو تھوڑا وہ چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. سٹارٹنگ کے روزے لگتے محسوس ہوتے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب آدمی سمجھ جس کا کہتے ہیں نا دل بٹھا لیں کہ مجھے تو روزے رکھنے ہیں, تو اس کے لیے تو نارمل بات ہے. اور جو کہتے ہیں نا ڈر کے مشکل سے, تو اس کے لیے بھی ایک تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں تھوڑا سنبھالنا پڑتا ہے, کہ غصہ نہ آ جائے. تو اس میں بھی بندہ صبر کر لے. اگر کسی کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے, پرابلم آ رہی ہے, صبر کر لیں, انشاءاللہ صبر کا ثواب جنت. کیا بات ہے. اور ایک پیاری بات اس میں بتائی گئی
کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور واقعی آپ نے بھی دیکھا ہوگا رمضان میں غریب جو ہے نا، غریب وہ بھی اچھی اچھی نعمتیں کھا لیتا ہے. یہ بھی رمضان کی برکت ہے، ورنہ عام دنوں میں بیچارے وہ نعمت نہیں پاتے جو رمضان کے مہینے میں پا لیتے ہیں. اور کیا پیاری بات ہے کہ جو روزہ دار کو افطار کروائیں، تو کیا بات ہے، جتنا ثواب اس روزہ دار کو مل رہا ہے اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور اس میں بھی کرم بالائے کرم کہ یہ ثواب تو اس کو ملے گا، اللہ اسے بخش دے گا. کس پر اسے ثواب ملے گا کہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروا دے. جو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ پاک کسی برکت اسے عطا فرمائے. کیا بات ہے. اب اتنی ساری برکتیں اور فضیلت والا مہینہ آئے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے بھیا؟ کب آ رہا ہے؟ کب آ رہا ہے؟ رمضانوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جانے چاہیے. آئے تو اب آئے، اب آئے تو اب آئے. اور کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہونا کیا ہوتا نا کہ اب بس اب 18 دن باقی ہے، اب 15 دن باقی ہے، اب 14 دن باقی ہے. اچھا، جو اس کیفیت کے ساتھ رمضان کا انتظار کرتا ہے نا، اس کو رمضان میں مزہ بھی ویسا آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بےتابی سے جس مہمان کا انتظار ہوتا ہے، وہ جب مہمان آتا ہے نا پھر اس کی قدر بھی ویسی ہوتی ہے. کیا بات ہے. خوشی بھی پھر جب اس کے آنے کے بعد ہوتی ہے، پھر وہ بھی کمال کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، صحابہ اکرام کے انداز کو بھی دیکھیں، ماشاء اللہ آپ کو دیکھ رہے بیان کر رہے تو ایک فیلنگ ہے نا آپ میں. ہم اگر صحابہ اکرام کو دیکھیں جب یہ خطبہ ہوا ہوگا، اس کے بعد صحابہ اکرام کی کیسی کیفیات ہوں گی نا. ایسی فضیلت والا خطبہ سنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فضیلتیں بیان فرما رہے ہوں گے تو صحابہ کرام کی کیفیت کا عالم کیا. واہ واہ. اچھا، پھر اس کا اثر بھی تو تھا نا شبیر بھائی. بے شک حضور کا یہ فرمانا، پھر صحابہ کا رمضان کی تیاری کرنا. اگر آپ اس پر ذرا سا گفتگو فرمائیں کہ صحابہ اکرام میں جو ہلچل ہوتی تھی، یعنی بدقسمتی سے ہمارے ایک تعداد ہے کہ جن کو رمضان آنے کی کوئی خوشی نہ جانے کا غم، یہ دونوں کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ بعضوں کو تو ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر اللہ. ایسے بھی لوگ دنیا میں کہ اب وہ رمضان آیا تو اب وہ پابندیاں ہو جائے گی. جیسے بعض تو رکھتے بھی نہیں ہیں مگر ان کے چہرے پر خوشی تو نہیں ہوتی، جیسے یوں کہہ دو جیسے ٹینشن کا معاملہ آ جاتا ہے. اللہ خیر کا معاملہ، اللہ خیر کا معاملہ فرمایا. اب آپ سنیں، یہ تو حضور کا خطبہ تھا، صحابہ نے سنا، پھر صحابہ اکرام جو مچلیں، صحابہ اکرام نے جو خوشی کا اظہار کیا اور جس طرح رمضان کا استقبال کیا اور تیاریاں کی، ان کے جذبات کیا تھے، ان کے انداز کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ رمضان آنے سے قبل رمضان کی تیاری ہو چکی. یہ پروگرام بھی اب رمضان سے پہلے دیکھ رہے ہیں، تو آئیے سنیے آپ صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا. جی، صحابہ اکرام کا انداز جو تھا نا، وہ کہتے ہیں جیسے چاند نظر آیا اور وہ جو عبادت کی طرف مائل رہتے ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام کی تو پوری زندگی عبادت میں ہی گزری ہے، کیونکہ ہر صحابی یا نبی جو ہے نا یہ جنتی ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو یہ تو پوری زندگی عبادت کرنے والے تھے جی. اور رمضان میں تو اور زیادہ ان کا ذوق و شوق اور اپنے آپ کو یہ عبادت کی طرف مائل کرتے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ راتوں کو یہ قرآن کی تلاوت میں، پھر رات جاگ کر عبادت کرنا، پھر روزہ، اچھا روزے کی حالت میں رزق حلال کے لیے محنت کوشش یہ بھی کرتے ہیں. آج ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے اس لیے چھوڑتی ہیں کہ جناب گھر میں کمانے والا میں اکیلا ہوں، اب مجھے گھر والے سب روزے رکھ رہے ہیں، گھر والے سب جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جناب ہے کہ جناب وہ کمانے کے نام پر کہ میں اکیلا ہی کمانے والا ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو گھر کا سسٹم کیسے چلے گا. تو کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام کوشش نہیں کرتے تھے؟ اگر کہا جائے تو ہم سے زیادہ مشقت والے کام وہ کرتے تھے. آج کے دور میں تو بعضوں کو اتنے مشقت والے بھی کام نہیں ہوں گے، تو وہ مشقت والے کام کر کے بھی رب کی عبادت کرتے تھے. یہ مشقت والا کام رزق حلال کے لیے کرنا یہ بھی تو عبادت ہے نا. بالکل ایسا. اور پھر روزہ بھی رکھنا، پھر اس کے ساتھ نماز، پھر اس کے ساتھ تلاوت، پھر اس کے ساتھ خیرخواہی کرنا، بھلائی کرنا، یعنی پورا مہینہ یہ عبادت میں، بلکہ پوری زندگی عبادت میں لگے رہتے تھے. پہلے کا جو وہ انداز نا جو کتابوں میں لکھا شبیر بھائی کہ حکام قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ والا جو انداز تھا کہ جو بھی لینا دینا ہے سب پورا ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ تھی ندیم بھائی کہ وہ زکاتی بھی پہلے ادا کر لیتے. واہ واہ. اچھا آج ایک تعداد ہے، ایک دماغ میں بیٹھ گیا ہے کیا رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے. ایک تعداد کو زکوٰۃ کے مسائل بھی نہیں پتہ. حالانکہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. بالکل ایسا ہی ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اب زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر وہ دیتے رمضان میں. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی کسی پر محرم کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی. ایسا ہی ہے. کسی کی ربیع الاول کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے
جب سال مکمل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بیلنس آیا ہوگا یا والد کے بعد وراثت ملی ہوگی اور اس کو 12 مہینے کمپلیٹ جو ہو رہے وہ محرم کے مہینے میں ہو رہے ہیں، اور یہ بندہ ہے جو محرم سے لے کر رمضان تک جیسے ویٹ نہ کر رہا ہوں کہ رمضان آئے گا پھر زکوٰۃ دوں گا، تو اتنا لیٹ دینے کا گناہ ملے گا اسے. اور ایک پورے مسائل پورا ایک چیپٹر ہے. صحیح ہے. المختصر اتنا ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں فرض نہیں ہے، 12 مہینے جو کمپلیٹ ہوں گے جو اس کے شرائط ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں. اب جو زکوٰۃ جن پر بنتی ہے، اچھا وہ بھی کیا ویٹ کرتے ہیں، 15 رمضان کے بعد دینی ہے، کوئی بولتا ہے 22 رمضان کے بعد دینی ہے، کوئی بولتا ہے بڑی رات کو زکوٰۃ دینی. بھیا بڑی کو دیجیے، بڑی رات کو دیجیے، 15 کو دیجیے، مگر کوشش یہ نہ کرے جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ وہ شعبان میں ہی یعنی رمضان سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے، جن پر اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی تھی وہ ادا کر دیا کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتی تھی جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو غریب ہے ان کو ایڈوانس میں پہنچا دو. کیا بات ہے. وہ رمضان میں کیوں لینے کے لیے آئے، یعنی ایڈوانس میں دے دو تاکہ وہ سحری بھی اچھے انداز میں کریں، افطاری بھی اچھے انداز میں کرے، رمضان کا مہینہ بھی اچھے انداز میں گزارے. اب بیچارے وہ بھی روزی کی حالت میں مانگنے کے لیے آ رہے جا رہے ہیں، اس سے اچھا نہیں کہ ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر بنتی ہے. جس پر اگر مان لو کہ بنتی رمضان میں ہے، وہ بھی اگر یہ نیت سے کوشش کرے نا کہ یار میں غریب مسلمان ہے نا اچھے سے رمضان کا مہینہ گزارنے میں کامیاب ہو جائے، میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دوں، اللہ نے چاہ تو اس اچھی نیت کا ثواب بھی ملے گا، اس غریب کی ہیلپ بھی ہوگی. استقبال میں یہ آپ حصہ شامل کر لیں ہونا چاہیے کہ اس سال ماہ رمضان کا ویلکم اس طرح کی میں زکوٰۃ پہلے نکال دوں، غریبوں تک پہنچ جائیں، مسکینوں تک پہنچ جائیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی انڈیا جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی انڈیا کو میں اپنی زکوٰۃ جمع کروا دوں. یہ ساری چیزیں یعنی اس ویلکم میں شامل ہم کر لیں. یعنی وہ ایک لسٹ ہے نا استقبال میں، جیسے کسی کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو کوئی بولتا ہے جناب مالا بھی لانی ہے، جناب تھوڑا سا پرفیوم بھی لگانا ہے، آئے تو جناب ادھر سے ایک ہار پہنانا، اوپر سے پھول الگ ڈالنا. ہم کہیں گے کہ اس ماہ رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ یہ ساری خوشیاں ہوں، ساری نیتیں ہوں، لیکن زکوٰۃ بھی اگر ادا کر دی جائے تو انشاءاللہ الکریم مدینہ ہو جائے گا. اچھا صحابہ اکرام کا بھی انداز نا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے متعلق اہمیت دلانا، لوگوں میں بیانات کرنا، خطبات دینا، اس کے متعلق ذرا کچھ ارشاد فرمائے کہ کیا ایسا پہلے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو بیٹھ جاؤ، کیا بات، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے. کیا پیارے انداز میں فرماتے ہیں، اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، مگر نفل عبادت فرض نہیں. جو نفل پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ نفل پڑھے، کیونکہ یہی بہترین نفل ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور جو نفل ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ اپنے بستر پر سو جائے. آپ آگے فرماتے ہیں، تم میں سے ہر بندے کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اگر فلاں انسان روزہ رکھے گا تو میں بھی رکھوں گا، اگر فلاں انسان نفل نمازیں پڑھے گا تو میں بھی ادا کروں گا. جو بھی روزہ رکھے یا نفل ادا کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں. سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. جو بھی روزہ رکھے یا نفل ادا کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں. تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے دراصل وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. پھر آپ نے 2 یا 3 بار یہ فرمایا، اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچو. اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچو. اور 3 بار یہ فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی اس مبارک مہینے کو فضول اور بیکار نہ گزارے. کیا بات ہے، کتنا پیارا انداز تھا اس وقت. سبحان اللہ. کہ رمضان آتا تو بیان، یعنی یہ پتا چلا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو بیان سمجھانا یہ ہونا چاہیے. اچھا یہ گھر میں وہ ہر ایک اس کو لے، اگر آخر میں آپ یہ ہو کہ اگر ہر ایک جیسے ایف جی چینل کے ناظرین کے لیے ہم یہ سلسلہ لے کر آئیں، اگر پیرنٹس اس کو اپنے گھر میں لے لیں، ٹیچرز اپنے اسکول میں لے لیں، پروفیسر اپنے کالج میں لے لیں. پہلے سے واقعی رمضان آنے سے پہلے جیسے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ کرے جیسے آپ نے بتایا نا اسکول کے اندر جو ٹیچر ہیں وہ اگر سر
جمع کر کے بچوں کو بتائے کہ رمضان کیا ہے، کیا وہ آنے والا ہے، تو بچوں کے دماغ میں جو نا بیٹھ جائے کہ بھائی اب رمضان آنے والا، اس کی تیاری کر دی. سبحان اللہ. کالج میں اللہ کرے اس کا سلسلہ ہو جائے کہ جمع کر کے کچھ بیان کا سلسلہ ہو. اسی طرح گھروں کے اندر ہو، مساجدوں کے اندر ہو، بلکہ اس کے لیے تو پروگرام ہو، سلسلوں میں اویرنیس لائی جائے کیا بات ہے کہ جناب یہ کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ. اور اس کی ہر طرف دھوم دھام ہو اور لوگ انتظار میں ہوں، ویٹ میں ہوں کہ کب رمضان آنے والا ہے. کیا بات اور پھر جب رمضان آئے تو پھر جو لگے قوم مسجدوں کی طرف، اور مسجد آباد ماشاءاللہ ہو بھی جاتی ہیں. رمضان کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ مسجد آباد ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کی ماشاءاللہ تعداد بڑھ جاتی ہے. تو واقعی یہ ہر جگہ اور ہر گھر میں بھی ہونا چاہیے کہ جو گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا رمضان ہے کیا. اب یہ بڑوں کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے. اب بڑوں کو اللہ کرے اچھا ماحول مل جائے، بڑوں کو ملانا تو وہ چھوٹوں میں بھی لائیں گے. ہماری گجراتی میں کہوت ہے ندیم بھائی کہ کنواں میں ہوئے تو ہواڑا میں آوے. ہاں اوپر جو ہے نا کنواں، جیسے کنویں میں ہے تو نیچے کی نہر میں بھی آئے گا، اوپر ہی کچھ نہیں ہے تو نیچے کیا آنا ہے. ایسا ہی ہے. تو واقعی اگر جو گھر کے بڑے ہیں وہ اگر دینداری کی سوچ رکھتے ہیں، دینی ماحول سے وابستہ، کہ اللہ کرے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، FGN چینل دیکھتے رہے. اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے رمضان سے پہلے جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ رمضان کی ٹاپک پر شروع ہو جاتے ہیں. اب جب یہ سب باتیں سنتا ہے نا بندہ تو ہوتا ہے ہاں یار زبردست بات ہوئی ہے، میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں. اب یہ جب گھر والوں کو سمجھاتے، سمجھانے والا اسکول میں سمجھاتا ہے، کالج میں سمجھاتا ہے، اللہ کرے مارکیٹوں کے اندر پہلے سے ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ تاجروں کو جمع کریں اور ان کو جمع کر کے بیان ہو، سلسلہ ہو، فاتحہ خوانی ہو کہ جناب رمضان آنے والا ہے. اللہ کرے اس طرح مسجدوں میں بیانات کے سلسلے ہو، اس طرح اور بھی جو پروگرام ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات کے سلسلے ہوں گے. اور رمضان کی اہمیت، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہمیت بیان کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا. یہ سلسلے اگر پہلے سے ہوں گے اور اویرنیس لائی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اشتہارات چل سکتے ہیں، تحریریں چل سکتی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویڈیو اچھے ماشاءاللہ اس حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں ان کے جو بنتے ہیں ماشاءاللہ اس کو ہم عام کریں. FGN چینل کو عام کریں، FGN چینل کی جانب سے جو کلپ آتی ہے اس کو ہم وائرل کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لوگوں میں بہت بیداری بھی آئے گی، اور ایک کہتے ہیں ایک سما ہوگا کہ ماشاءاللہ سب تیاری میں رمضان آنے والا. یعنی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر کسی کرانے کی دکان پہ جائے تو وہ مسکرائے، کرانے والا کیا ہوا، ارے رمضان آنے والا ہے. کیا وہ تھیلی لے کے گھر پر جائے تو گھر پہ جب گیا ہوا ہو تو امی کو دیکھ کے کہے امی آپ مسکرا رہے ہو، کہا بیٹا رمضان آنے والا ہے. کیا بات ہے. وہ صبح صبح ابو سے ملاقات کریں کہ چلے امی نے چائے وائے بنا لی، ابو کو ذرا بولتا ہوں چائے کا. ابو کے پاس گئے تو ابو مسکرائے، ابو کیوں مسکرا رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے. اب وہ جناب تھوڑی تیاری کر کے آفس جائیں تو رکشہ والا بھائی مجھے آفس چھوڑ دو، رکشہ والا بھی مسکراتا ہو، بولو بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہو، کہا بھائی رمضان آنے والا ہے. وہ آفس پہ جائے تو گیٹ بوائے جو ہوتا ہے نا، مطلب گیٹ پر بیٹھے رہنے والا مسکرائے رمضان آنے والا ہے، سیٹ بولے رمضان آنے والا ہے. یعنی اگر یہ سما بن جائے، اللہ کرے پیارا ایک ماحول ہو جائے. اور یہ ماحول بھی جو ہے نا بہت اثر رکھتا ہے، یقین جانے ماحول اثر رکھتا ہے. اگر ماحول ہم بنائیں نا تو یقین جانے کہ ہم ماہ رمضان کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، اس خطبے میں ایک پوائنٹ تھا شبیر بھائی، میں چاہوں گا کہ اس پر ہم اختتام کریں کہ سبحان اللہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے نا، نرالی ہوتی ہے، چند جملوں میں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو دیکھے کہ وہ عبادت نہ کرے تو یہ بھی نہ کرے، یا وہ کرے تو ہی کروں گا. یہ والا ذرا سا انداز ہوتا ہے نا کہ ہمارے آس پاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہماری نیت تو ہے کہ ہم بنانے کی کوشش کریں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ارے ٹھیک ہے یار کیا ہے، تھوڑی نا سب نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی نا کچھ ایسا کرتے ہیں، ایسا چلا جائے گا. تو ذرا بندہ اس تیاری میں اور رمضان کے استقبال میں یہ نہ کرے کہ اپنی صحبت کو بھی ذرا دیکھ لے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے آس پاس رہنے والے مجھے جناب بنانے نہیں دے رہے ہوں، اچھے گزارنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہونے دے رہے ہوں. کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو آدمی کو خود ہی غور کرنا چاہیے مجھے بیٹھنا کہاں ہے. ہاں، اس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ مکھی جو ہے نا، یہ ویسے اگر کوئی دوسری چیز تولی جا رہی ہے اور وہاں بیٹھ جائے نا ترازو میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر جب گولڈ تولا جاتا ہے نا وہاں مکھی بیٹھ جائے تو
بڑھ جاتا ہے وزن، کتنا وزن بڑھ جائے گا، اس کا ریٹ کتنا بڑھ جائے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے. اللہ کرم ایسوں کی صحبت میں بیٹھے جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، کیا بات ہے. جو رمضان کی کہتے ہیں نا وہ انتظار میں رہتے، رمضان میں عبادت کرتے، رمضان میں اعتکاف کرتے، پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. بندہ جب ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو ان کو دیکھ دیکھ کر اس کا بھی جوش بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ. اس کا بھی جذبہ بڑھ جاتا ہے. اور جو بیٹھا ہی ایسوں کی صحبت میں ہے کہ رمضان آتا تو ٹینشن ہو جاتی ہے، اب ایسوں کی صحبت میں بیٹھے گا اس کو کیا جذبہ ملے گا، کیا سوچ ملے گی. اس لیے تو عرض کر رہا ہوں نا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا کہتے ہیں نا، سارے کام پیارے ہیں، ان میں ایک بہت پیارا کام ہوتا ہے 1 ماہ کا اعتکاف. واہ واہ واہ. اللہ کرے ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین ذہن بنا لینا. اچھا، چاند دیکھنے سے پہلے بندہ مسجد میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، اور چاند نظر آ گیا، بعد میں بندہ مسجد سے باہر نکلا، یعنی پورا مہینہ جو ہے وہ مسجد میں بندے نے گزار دیا. کتنی نیکیاں بندہ کمانے میں کامیاب ہوگا. ساری نمازیں با جماعت پہلی صف میں، تہجد 30 دن وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا، ساری تراویح پڑھنے میں کامیاب ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے میں. اور ماشاءاللہ اعتکاف میں تو تربیت ہوتی ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ اس سال کا رمضان دعوت اسلامی کے ساتھ اسلامی بھائی گزارنے میں کامیاب ہو جائے اور 1 ماہ کا اعتکاف کر لینا تو زبردست انداز میں عبادت کرتے ہوئے پورا رمضان گزارنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کا ویلکم کس طرح کرنا ہے، کیا ارادوں کے ساتھ ہمیں رمضان سے جڑنا ہے، رمضان سے ملنا ہے، کیا تیاریاں کرنی، اس کی ایک جھلک ہم نے آپ کے سامنے رکھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ مبارک تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ مبارک تھا، اور بھی بہت ساری باتیں اس ایپیسوڈ میں ہوئی ہیں. تو اب بس اب تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان ایسا گزارنا ہے کہ اب تک نہ گزارا ہو. ایک ایک دن ہمارا پیارا گزرے، سونا گزرے، عبادتوں بھرا گزرے. اور بھی بہت کچھ باتیں کرنی ہے، لیکن ایک ایپیسوڈ میں سب کچھ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. دوسرے ایپیسوڈ کا انتظار کریں انشاءاللہ الکریم. اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور رمضان کیسے گزارنا ہے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ایف جی این چینل دیکھتے رہیں. ایف جی این چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.